تعلیم المقامات القرآنیہ کے کورس میں اب تک جو چیزیں ہم نے پڑھی ہے ان میں مقامات، ان کی بنیاد، ان کی ابتدا اور عرب دنیا میں رائج ہونا، پھر تلاوت میں مقامات کا استعمال، اور ان میں سے مقامات مصریہ، اور پھر مقامات کی اقسام میں سے جو بنیادی مقامات کے مقامات اساسیہ پچھلے دروس میں ان کا الگ الگ مختصر تعارف اور ان کا لحن پیش کیا گیا کہ ایک مقام کس طرح بنتا ہے۔ تو کل کی طرح آج کا درس بھی ہمارا مقامات کی جو دوسری قسم ہے مقامات فرعیہ کے بارے میں انشاءاللہ ہوگا کہ تلاوت میں بنیادی مقامات کے ساتھ کچھ فروعات بھی وہ استعمال ہوتے ہیں، اور ان فروعات کو جاننا اور تلاوت میں اس کے استعمال کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ جو بنیادی مقامات ہیں ان کا ایک انداز ہے، لیکن فروعات میں ان کے انداز میں جب ان کے ساتھ دوسرے مقامات مل جائے تو وہ ان کا انداز کچھ الگ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ ان کا تذکرہ آگے تلاوت میں کریں گے۔ بعض فرح والے مقامات ہوتے ہیں جیسے عجم ہے، اس کے علاوہ نہاوند ہے، لیکن جب ان کے ساتھ کوئی حزین مقام ملتا ہے تو وہ حزن والے بن جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تلاوت میں اس کا استعمال ان کا انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اب آتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ مقامات کی جو دوسری قسم ہے مقامات فرعیہ۔ مقامات اساسیہ یعنی بنیادی مقامات کے علاوہ کچھ اور مقامات بھی تلاوت میں پڑھے جاتے ہیں جن کو مقامات فرعیہ کہتے ہیں۔ یعنی جو بنیادی مقامات ہے وہ ہم جانتے بھی ہیں، ان کا استعمال بھی، لیکن جو مقامات فرعیہ ہے حالانکہ اس کا استعمال بھی ہوتا ہے، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب آگے ہم پڑھیں گے تو آپ میں سے وہ حضرات جن کا تلاوت سے تعلق رہا ہے اور سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یہ وہی مقامات ہیں یا وہی انداز ہے جو تلاوتوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن صرف سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں خالص مقام کون سا ہے اور مقام اپنے فرعی انداز میں کس طرح ہے اور کون سا ہے، کیونکہ بنیادی مقامات سے تقریباً اکثر احباب واقف ہے ان کے ناموں سے، لیکن فروعات کے لحاظ سے بہت زیادہ سوالات ہوتے ہیں، یہ کیا ہے، کس طرح ہے۔ تو انشاءاللہ اپنے آج کے درس میں ان کا اس کا تعارف پیش کریں گے اور ان کے کچھ اصول ذکر کریں گے کہ مقامات فرعیہ جو ہے بنتے کس طرح ہے اور تلاوت میں ان کا استعمال کس طرح ہوگا۔ یاد رکھیے جتنے اصول ہم ذکر کرتے ہیں یہ کوئی نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بس صرف اس علم کو یا اس موضوع کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں مخصوص کی گئی ہے، اور عموماً تلاوتوں میں ان کا جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے۔ باقی بالکل سیکھنے کے بعد اس سے انحراف کیا جا سکتا ہے، اپنے انداز میں اس میں سے جو ہے رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔
تو ان کو بالکل جو ہے لازمی آپ قرار نہیں دے سکتے۔ صرف سیکھنے کے حوالے سے اور تلاوت میں جتنی بھی چیزیں ہیں، مقامات کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں پیش کی گئی ہے یا پیش کی جائے گی، تو ان کا صرف یہ ہے کہ سیکھنے کے حوالے سے ایک چیز کو جب ایک دائرے میں بند کیا جاتا ہے تو اس کو سمجھنا سیکھنا آسان ہوتا ہے۔ بالکل ابتدا میں اگر تلاوت کو کہ اصول و قواعد جو ہے نہ سیکھے جائے تو خاص کر مبتدی جو ابتدا میں سیکھنے والا ہوتا ہے اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک طالب علم ہے، وہ بنیادی مقامات سے ناواقف ہے، لیکن اگر ان کے سامنے مصر کے کسی شیخ کی تلاوت جو ہے وہ پیش کی جائے جو اس نے اپنے انتہائی تجربے کے بعد جو ہے وہ کی ہوگی، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اس کو سمجھنے میں۔ پھر جب کوئی اور قاری کی تلاوت سنتا ہے تو پھر وہ اس سے پریشان ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کون سا سیکھوں اور کیا کون سی چیز کیا ہے۔ تو اس لیے اپنی طور سے اس چیز کو کوشش کی گئی ہے کہ ایک قاعدے کی جو ہے کے نیچے جو ہے لایا جائے تاکہ سیکھنے سمجھنے اور پڑھنے پڑھانے میں آسانی ہوگی، کیونکہ خود بھی جو ہے یہ تجربہ ہو چکا ہے کہ ابتدا میں سیکھنے کے حوالے سے کافی مشکلات رہی۔ تو اس لیے پھر یہ خیال آیا کہ باہر ممالک میں اس حوالے سے جتنا کام ہو چکا ہے اس کو دیکھ کر اسے سیکھ کر اپنے انداز میں جو ہے اس کی ایک ترتیب جو ہے دیجیے۔ اب آتے اپنے سبق کی طرف۔ مقامات فرعیہ کی بھی دو قسمیں استعمال ہوتی ہے، ایک ہے مقامات فرعیہ مرکبہ، یعنی وہ مقامات جو دو مقاماتوں سے مل کر بنتے ہیں، یہ مشہور بھی ہیں، عموماً جانے بھی جاتے ہیں۔ اور دوسرے مقامات فرع مصورہ، یہ وہ مقامات ہیں جو پڑھے تو جاتے ہیں لیکن ان کو کوئی سمجھتا نہیں۔ تو یہ موضوع بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور انشاءاللہ اس کو کل ذکر کریں گے۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے مقامات فرعیہ مرکبہ کے حوالے سے ہوگا۔ مقامات فرعیہ مرکبہ، مقامات اساسیہ یعنی بنیادی مقامات۔ اس جو ابھی میں بات کروں گا اس کو ذرا غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ مقامات اساسیہ یعنی بنیادی مقامات میں کسی بھی مقام کے دوسرے حصے، یعنی جو بنیادی مقامات ہیں ہم نے پیچھے ذکر کیے تھے، اس کے جو دوسرے حصے جس کو جنس فرعی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو پچھلے اسباق میں ہم نے جو ایک مقام اوکتاف کا ہم نے ذکر کیا تھا، اوکتاف 8 نغمات کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو مقام بھی کہتے ہیں، اور وہ ان 8 آوازوں کو اوکتاف کہا جاتا تھا، اور پھر ان کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا کہ پہلے 4 جو نغمات تھے ان کو جنس اصلی کہا جاتا تھا، اور جن کا ہم نے مقامات اساسیہ کے تحت جو ہے ان کے لحون جو ہے ذکر کیے تھے، اور دوسرا حصہ جو 4 درجات پر مشتمل 4 نغمات پر مشتمل ہوتا ہے وہ جنس فرعی کا جو ہے کہلایا جاتا ہے۔ تو دوسرے حصے میں کوئی دوسرا مقام درج ہونے کی صورت میں نیا مقام بنتا ہے، یعنی جو 8 درجے ہوں گے ان میں سے پہلے 4 درجات جو ہے وہ بنیادی مقام کے ہوں گے، اور اس کے بعد جو 4 درجات ہوں گے جو نئے مقام کسی بھی فرع کے لحاظ سے جو ہے ہم اس کو درج کریں گے تو اس سے جو ہے نیا مقام بنے گا۔ اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ آئے گی۔ جو اسی بنیادی مقام یعنی جو پہلا مقام ہوتا ہے، پہلے اصلی جز میں جو درج ہونے والا مقام ہوتا ہے، اسی بنیادی مقام کا فرع کہلائے گا، یعنی وہ اس کا ہی فرع کہلائے گا۔ اکثر مقامات اس طرح ہے کہ ان کا جو پہلا جز ہے اور دوسرا جز، تو وہی جو ہے دوسرے مقام میں بھی پڑھا جاتا ہے اس کے الٹ۔ لیکن یہ ہے کہ مثلا آپ کو میں بتا دوں کہ ایک مقام ہے کہ اس میں جو ہے جب آپ اس کو درج کرتے ہیں تو وہ الگ مقام جو ہے وہ کہلایا جاتا ہے، لیکن دوسرے حصے میں اسی مقام کو درج کرنے سے جو ہے وہ دوسرا مقام جو ہے وہ کہلایا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے آگے آئے گی۔ تو جو اسی بنیادی مقام کا فرع کہلائے گا جو جس سے ابتدا ہوئی ہوگی، اس صورت میں نیا بننے والا
فرع مقام اپنے بنیادی مقام کے پہلے جز اصلی کے مشابہ ہوگا اور دوسرے جز فرعی سے مختلف ہوگا. یعنی جو نیا مقام بنے گا، نئے فرع کہلایا جائے گا، تو اس کا جو پہلا حصہ ہوگا اپنے اصلی مقام کے مشابہ ہوگا، یعنی اس کے مطابق ہوگا. مثلا اگر رست کی کوئی فرع جو ہے بنے گی تو اس کا پہلا حصہ رست ہی ہوگا، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ بیات بھی ہو سکتا ہے، وہ حجاز بھی ہو سکتا ہے، وہ صبا بھی ہو سکتا ہے، وہ عجم بھی ہو سکتا ہے، اس میں تبدیلی آئے گی. لیکن جو پہلا جز ہوگا وہ وہی اپنی بنیادی مقام کا ہوگا، اور وہاں سے شروع کر کے وہاں پر واپس جو ہے اختتام کرنا وہ لازمی ہوگا، اور اس کا جو دوسرا جو ہے فرعی سے جو ہے وہ مختلف ہوگا. امید ہے کہ اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب آگے اس کو تفصیل کو جانتے ہیں. یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بنیادی مقام کے ساتھ دوسرے ملنے والے مقام کی شروعات اپنے مخصوص درجہ کے بجائے بنیادی مقام کے جنس اصلی کے بعد جنس فرعی والے درجے سے ہوگا. اس کا کیا مطلب ہوا، یہ میں آپ لوگ کو سمجھاتا ہوں. ہم نے پچھلے اسباق میں ذکر کیا تھا کہ مقامات کے ابتدا کے ایک درجہ ہوتا ہے. مثلا کچھ مقامات درجے 2 سے شروع ہوتے ہیں، مثلا رست، نحون، عجم. کچھ درجے رے سے جیسے بیات، صبا، حجاز، کرد، اور کچھ درجے می سے یعنی سیگا. تو ان کا ایک درجہ ہے، یعنی یہ لازمی ہے کہ رست جو ہے یہ اس درجے سے شروع ہوگا، نحون اور عجم، بیات، صبا، حجاز جو ہے اور کرد اس سے، اور سیگا اس سے. لیکن جب کوئی فرع بنتی ہے تو اس کے جو بنیادی مقام ہوگا جس کی فرع بن رہی ہے تو وہ تو اپنے پہلے جو 4 درجات پہ مشتمل ہوگا، لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا مقام جو ہے وہ شامل ہوگا تو وہ اپنی بنیادی درجے سے اونچا ہوگا. مثلا میں بتا دوں، مقام رست ہے، اس کی ایک فرع ہے نیروز، اس کی ایک فرع ہے نیروز جو رست اور بیات کے ملاپ سے بنتی ہے. اب جب ایک فرع بنے گی، یہ فرع بنے گی تو اس کے پہلے درجات رست ہوں گے، دو، رے، می، فا. لیکن جو بیات ہوگا، بیات وہ سول سے شروع ہوگا، سول، لا، سی، دو سے شروع ہوگا. یعنی بیات جو کہ پھر یہ 4 درجات ہوں گے. عموماً درجات جو بیات کے ہیں وہ رے، می، فا، سول ہے، لیکن فرع میں پھر بیات اونچا ہوگا اپنے اس درجے سے، پھر اس کے درجات ہوں گے سول، لا، سی، دو ہوں گے. یعنی بیات جو ابتدا میں اپنی اصلی شکل میں جو ہوتا ہے اس سے ہٹ کے ہوگا، یعنی جب رس کے ساتھ وہ جو ہے ملے گا تو وہ اس سے ہٹ کے ہوگا. انشاءاللہ ان کا لحن آگے ذکر کریں گے. اس طریقے سے مثلا کہ حجاز ہے، مقام حجاز جو درجے رے سے شروع ہوتا ہے. تو حجاز کی ایک مشہور فرع ہے، آپ لوگوں نے نام بھی سنا ہوگا، مقام زنجران. مقام زنجران، تو مقام زنجران جو ہے وہ حجاز اور عجم کے ملاپ سے بنتا ہے، حجاز اور عجم کے ملاپ سے. تو حجاز اپنے درجے سے شروع ہوگا، رے، می، فا، سول سے، لیکن عجم جو ہے شروع ہوگا لا، سی، دو، رے سے. یعنی عجم پھر 2 کے بجائے درجے لا سے شروع ہوگا، یعنی اونچا شروع ہوگا. یعنی جو یہاں سے جس طرح شروع ہوتا تھا نچلے درجے سے اپنے اصلی انداز میں عجم، یعنی اس کا یہ نغم تھا جو نچلے، پھر یہ ہوگا تو اس کا جو ہے درجہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. اس طریقے سے جتنے بھی مقام ہیں تو فرع لحاظ سے جب وہ کسی بنیادی مقام کے ساتھ لگیں گے تو پھر اپنے درجے سے جو ہے وہ ہٹ جائیں گے. تو پھر یہ دیکھنا ہوگا اگر جو بنیادی مقام اس کا درجے 2 سے شروع ہوگا تو اس کے ساتھ لگنے والا مقام درجے سول سے جو ہے وہ اس کے ساتھ ملے گا، اور اگر درجے رے سے شروع ہوگا تو پھر درجے لا سے جو ہے شروع ہوگا. اس طریقے سے اگر درجے می کے ساتھ کوئی مقام لگے گا، مثلا سیگا کی ایک فرع ہے عراق، جو
سیگا اور بیات کے ملاپ سے بنتا ہے۔ تو پھر جو ہے می فا سو لا، تو سی دو رے می، یعنی پھر جو ہے بیات جو ہے درجے سی سے شروع ہوگا، یعنی اس سے اونچے سے شروع ہوگا۔ تو بہرحال انشاءاللہ یہ آگے چیزیں آئے گی۔ یہ اس کے جو ہے ایک کچھ قواعد جو ہے ذکر کیے ہیں کہ اس طرح ہوگا، لیکن یہاں میں ایک دفعہ پھر بتا دوں، یہ قواعد جو ہے ضروری نہیں، یعنی ابتدا کے لحاظ سے، سیکھنے کے لحاظ سے تو آپ بالکل اس کو کر سکتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے تلاوت کی آپ اس قابل ہو جاتے ہیں، اور خاص کر تلاوت میں یہ اصول جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ نافذ نہیں ہوتے، یعنی آپ کے پاس جو ہے اختیار ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی مقام کو کہیں سے بھی جو اس کے ساتھ جو ہے ملا سکتے ہیں، تو وہ اس مقام کا جو ہے فرع کہلائے گا۔ جو یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ موسیقی میں جو عرب موسیقی ہے، جہاں یہ مقامات پڑھائے جاتے ہیں، ان میں یہ اصول لازمی ہے، یعنی اس کی رعایت وہ جو ہے وہ کی جاتی ہے سختی کے ساتھ، لیکن تلاوت میں یہ اصول صرف سیکھنے کے حوالے سے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس کی رعایت بالکل بھی جو ہے ضروری نہیں، اور جو ہے نا جو ہے اس کو ضروری جانا جاتا ہے۔ ان کا ایک اپنا اصول ہوتے ہیں کہ بھئی یہ مقام جو ہے اس درجے سے شروع ہوگا، اس کے ساتھ اگلا مقام اس درجے میں اس کے ساتھ جو ہے ملے گا، لیکن تلاوت میں ایسی کوئی جو ہے پابندی نہیں۔ ہاں سیکھنے کے لحاظ سے جو ہے جیسے میں نے اب یہ بات کی کہ اس طریقے سے ہوگا، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو بہرحال صرف ایک چیز کو، ایک علم کو حاصل کرنے کے لیے اصول و قواعد جو ہے پڑھے جاتے ہیں، چیز جو ہے سیکھنے میں آ جائے، اس کو بیان کرنا جو ہے وہ آسانی ہو جائے، اور باقی جو ہے انشاءاللہ سیکھنے کے بعد آپ کے پاس اختیار ہوگا، آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے کسی بھی مقام سے شروع کر سکتے ہیں، کہیں سے بھی کہیں بھی جا سکتے ہیں، لیکن صرف سیکھنے کے حوالے سے جب ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال رکھا جاتا ہے تو آپ کی تلاوت میں ایک ترتیب آ جاتی ہے، اور جس چیز میں ترتیب آ جاتی ہے تو اس میں حسن آ جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف، تلاوت میں مقامات فرعیہ پڑھنے کا طریقہ، یعنی جب ہم تلاوت میں فروعات کو پڑھتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے، اس کو جو ہے یہاں بیان کرنے کی جو ہے کوشش کی گئی ہے۔ تلاوت میں فروعات کو پڑھنے کے لحاظ سے جنس اصلی والے مقام کو مقام سفلی اور جنس فرعی والے مقام کو مقام علوی کہا جاتا ہے، یعنی جو پہلا درجہ ہوتا ہے، پہلے 4 درجات والے مقام وہ سفلی یعنی نیچے والا مقام، اور جنس فرعی جو دوسرا درجہ ہوتا ہے ان کے میں جو اس مقام جو ہے وہ شامل ہوگا، وہ جنس علوی یا مقام علوی کہا جائے گا۔ مثلا جس طرح میں نے عرض کیا کہ رست ہے، تو اس کے پہلے درجات میں رست ہوگا چونکہ وہ نیچے ہوگا، اور پھر جو ہے اس کے ساتھ جب بیات ٹچ ہوگا، شامل ہوگا، تو وہ اونچا ہوگا، تو پھر ہم کہیں گے کہ رست سفلی اور بیات علوی، رست سفلی بیات علوی، کیونکہ جب شروع ہوتا ہے دو رے می فا سو لا سی دو، وہ نیچے سے اوپر جا رہا ہوتا ہے، تو رست نیچے سے شروع ہوگا، اس کے ساتھ جو ہے بیات اوپر جو ہے وہ ٹچ ہوگا، تو اس وجہ سے جو پہلا مقام ہوتا ہے، بنیادی مقام ہوتا ہے، وہ نیچے مقام کہلاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسرا مقام ہوتا ہے، جیسے پیچھے ہم نے ذکر کیا کہ اس کا درجہ اونچا ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو مقام علوی یعنی اونچا مقام کہا جائے گا۔ تو آگے پھر جو ہے اس کو ذکر کریں گے، تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ مقام سفلی سے کیا مراد ہے، اور جنس اور مقامی علوی سے کیا مراد ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے بعد اب آتے ہیں کہ تلاوت میں فرد اعتبار سے مقام کو پڑھنے کی عموماً 3 طریقے ہیں، جو عموماً مقامات میں فروعات جو ہے اساتذہ کی تلاوتوں میں موجود ہے، تو ان کو 3 طریقے جو ہے، باقی بھی جو ہے جس طرح میں نے عرض کیا کہ اپنے سمجھ کے مطابق اس میں جو ہے تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن عموماً ان 3 طریقوں سے جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 1 مقام سفلی پلس مقام علوی، صعودن یعنی اوپر کی طرف، یعنی جس طرح بھی میں نے عرض کیا کہ جیسے مقام نوریوز ہے، ایک فرع ہے،
تو مقام سفلی اس میں جو ہے مثلا رست ہوگا، اور اس کے ساتھ جو ہے مقام علوی کیا ہوگا؟ بیات ہوگا، اور یہ اوپر کی طرف، جس طرح ہم نے کہا کہ ایک نغم اوپر کی طرف جاتا ہے اور واپس جو ہے پھر آپ مقام سفلی ہوگا، مقام علوی ہوگا پہلے، اور پھر جو ہے اس کے بعد مقام سفلی ہوگا نزولاً، یعنی واپس آتے ہوئے، یعنی جب اوپر کی طرف جائیں گے تو پہلے رست ہوگا اور پھر بیات ہوگا، اور واپسی پہ پہلے پھر بیات ہوگا اور اس کے بعد جو ہے رست ہوگا، یعنی اور یہ ایک سانس میں، جب ہم ایک سانس میں پڑھیں گے تو اس کے طریقہ یہ ہوگا کہ رست سے شروع ہو کے ہم درمیان میں جائیں گے بیات کی طرف، اور واپس جو ہے بیات سے ہوتے ہوئے جو ہے ہم رست کی طرف آئیں گے۔ انشاءاللہ اس کا نمونہ پیش کیا جائے گا۔ تو اس کا طریقہ یہی ہوگا، یہ پہلا طریقہ ہے کہ ایک کو شروع کر کے اوپر جا کے واپس جو ہے آپ اس میں اختتام کریں۔ مثلا صبا ہے، صبا کے ساتھ عجم پڑھا جاتا ہے عموماً، جو ہے یہ مشہور بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، یعنی ہم نے صبح سے شروع کیا، اوپر جو ہے ہم نے اس کے ساتھ عجم ملائے، اور واپس پھر جو ہے ہم پہلے مقام یعنی جو نچلا مقام ہے، جو بنیادی مقام ہے اس کی طرف آئے۔ تو ہم نے شروع کیا مقام سفلی سے، نچلے مقام سے، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، یعنی واپس جو ہے اس کی طرف ہم آ گئے۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے جو عموماً جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اور یہ ایک سانس کے حوالے سے، یعنی ایک سانس میں آپ بنیادی مقام سے اپنے شروع کیا، پھر آپ دوسرے جو فرع والے مقام کی طرف چلے گئے اور واپس اپنے بنیادی مقام کی طرف آ گئے۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ابتدا اسی طریقے سے جو ہے مقام سفلی سے ہوگا، اور جو ہے پلس مقام علوی صعوداً اوپر کی طرف، اور پہلا سانس، یعنی پہلے سانس میں ہم جو ہے پہلے مقام بنیادی مقام سے شروع کریں گے، لیکن وقف ہم دوسرے مقام جو اونچا مقام ہے وہاں کریں گے۔ مثلا جو پہلے پڑھا گیا صبح کا، اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، یعنی ہم نے صبح سے شروع کیا اور وقف ہم نے عجم میں کر لیا۔ پھر جب دوسرے سانس ہم پڑھیں گے تو اس میں ہم شروع کریں گے عجم سے اوپر سے، اور واپس جو ہے نیچے صبح کی طرف آئیں گے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یعنی ہم نے اب دوسرا سانس شروع کیا اوپر عجم سے، اور واپس جو ہے ہم اپنے پہلے مقام سفلی جو صبا کا یہاں بن رہا تھا، تو ہم اس کی طرف آ گئے نزولاً دوسرے سانس میں، یعنی وہی چیز ہے لیکن اس کو ہم نے دو سانسوں میں پڑھ لیا۔ اس کو کچھ قرآن 2 سے 3 سانسوں میں بھی جو ہے پڑھا ہے، لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ آپ کے اوپر ہے، لیکن عموماً جو ہے اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ بعض قراء جو ہے جو وقف میں جو ہے جس مقام کی طرف گئے ہوتے ہیں، اس کو جو ہے 2-3 دفعہ پڑھ کے پھر واپس جو ہے جو بنیادی مقام کی طرف آتے ہیں، لیکن فروعات میں یہ لازمی ہے کہ آپ جب اپنے جو نغم ہے یا ترنم ہے اس کو مکمل کرتے ہیں، مکمل کس طرح ہوتا ہے کہ آپ نیچے سے شروع کر کے اوپر چلے گئے اور واپس جو ہے آپ نیچے آ گئے،
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب واپس نیچے آئے تو آپ اپنے بنیادی مقام کی طرف ہی آئیں گے، کیونکہ وہی سے آپ کے وقف سے، آپ کے نغم کے مکمل کرنے سے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ نے کون سے مقام کی فرع پڑھی ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ مقام علوی سے شروع کیا جائے، جو اونچا مقام ہے، جو دوسرا مقام ہے فرع کے لحاظ سے پہلے مقام کے ساتھ جو ٹچ ہوا ہے، تو بجائے کہ جو ہے یہاں سے شروع کرے، وہاں سے شروع کر کے اور واپس جو ہے ایک ہی سانس میں جو بنیادی مقام کی طرف آ جائے، جیسے نہاون کی ایک فرع ہے عشاق مصری، تو عموماً قرآن نے اس کو اس طرح پڑھا ہے، عشاق مصری نہاون اور بیات کی جو ہے ملاب سے بنتا ہے، تو عموماً قرآن نے اس کو پڑھا ہے کہ وہ شروع کرتے ہیں بیات سے، اونچی بیات سے، اور واپس جو ہے نہاون کی طرف آتے ہیں۔ مثلا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا، تو اس میں ان للمتقین مفازا جو ہے یہاں تک بیات پڑھا گیا، حدائق و اعنابا پہ نیچے آتے ہوئے جو ہے وہ نہاون کی طرف آ گئے۔ تو یہ طریقہ بھی جو ہے پڑھا جاتا ہے کہ جو بنیادی مقام کے ساتھ دوسرا مقام جو ہے ملنا ہوتا ہے فرعی لحاظ سے، ڈائریکٹ جو ہے اسی مقام سے شروع کر کے، لیکن واپس جب آپ کا جو ہے نغم ختم ہو تو واپس آپ نے بنیادی مقام کی طرف آپ آ جائے، تو یہ ایک سانس میں ہوتا ہے۔ تو یہ تلاوت میں جو فروعات پڑھنے کے 3 طریقے جو ہے بتائے گئے، اس سے ان کے علاوہ کچھ اور طریقے بھی جو ہے وہ بن سکتے ہیں اور کچھ قرآن نے کیے ہیں، لیکن یہ وہ 3 طریقے وہ ہیں جو اکثریت جو ہے قرآن نے اس کو اس طریقے سے پڑھا ہے، ان 3 طریقوں سے پڑھا ہے، اور انشاءاللہ جب ہم فروعات کا ذکر کریں گے تو یہ ہے کہ اس میں ہم ہر فرع جس کو قرآن نے پڑھا ہے اور کون سے طریقے سے پڑھا ہے، تو انشاءاللہ وہاں اس کو ذکر بھی کریں گے اور اس فرع کو پڑھیں گے بھی کہ بھئی اس فرع کو اس طرح پڑھا گیا ہے، حالانکہ دوسری طریقے سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس طرح اس کا میں نے ذکر کیا کہ اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ نہاون سے شروع کر کے پھر بیات میں جا کے تو واپس جو ہے نہاون میں آیا جائے، لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ شیخ منشاوی، مصطفیٰ اسماعیل نے ان کو جو ہے اس طرح پڑھا ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ جب فروعات کی باری آئے گی تلاوت میں تو انشاءاللہ اس کو پھر ذکر کریں گے، اور مقامات کے وہی فروعات انشاءاللہ ذکر کریں گے جو مشائخ قراء سے منقول ہے، ان کی تلاوتوں میں جو ہے پائے جاتے ہیں اور آپ لوگوں نے سنے ہیں۔ صرف اس سے اندازہ ہوگا کہ بھئی اس کو اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ کچھ فروعات جو ہے نایاب ہے، جو بہت کم قراء کی تلاوتوں میں ملتے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی ذکر کریں گے، جیسے شیخ محمد عمران ہے اور شیخ محمود رمضان ہے، اس کے علاوہ طہ فشنی ہے اور شیخ علی محمود ہے، ان کی تلاوتوں میں کچھ نایاب قسم کے فروعات بھی ملتے ہیں جو کثیر استعمال نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ان کو بھی فروعات کی ضمن میں اس کے تحت ذکر کریں گے۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا درس تھا وہ اختتام پذیر ہوا، امید ہے کہ کل کے مقابلے میں آج جو ہے آپ لوگ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا تھا انشاءاللہ آپ لوگ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر نہ بھی آئی ہو تو آپ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ لازمی طور پر درس کے حوالے سے اپنی آراء سے جو ہے وہ آگاہ کیا کرے، تاکہ تھوڑی تسلی بھی ہوگی کہ جو محنت کی گئی ہے وہ آگے آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے اور اس کا کچھ فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اگر جہاں سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں انشاءاللہ، یا گروپ میں، یا انشاءاللہ اگلے دن کے سبق سے پہلے جو ہے ان سوالات کا جو ہے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ کل تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔